الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم مفتاح دار السعادة ابن قیم کی تصنیف، اس پر ہمارے سیشنز چل رہے ہیں۔ کل ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ سعادت، نیک بختی، خوش بختی کا جو راز ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک صالح علم اور ایک صالح عزم، ارادہ اور ہمت۔ ان میں سے پہلی چیز علم ہے۔ سب سے پہلے ابن قیم اس پہ یہ آیت لے کر آئے ہیں جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، کہ اللہ رب العزت نے شہادت دی ہے، اس کے فرشتوں نے اور اہل زمین میں سے اولو العلم نے، اہل علم نے، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ رب العزت۔ اچھا، ایک تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شہادت دینا اور اس کے ساتھ پھر اللہ کے ان بندوں کا ذکر ہونا، دوسرا ملائکہ کے ساتھ ان کا ذکر ہونا، تیسرا یہ ہے کہ جب کسی کی شہادت قبول کی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ جو عدل والے ہوتے ہیں، جو اعتبار والے ہوتے ہیں، جن کی عدالت، جن کا اعتبار قائم ہوتا ہے۔ عدالت ایک اصطلاح ہے اصل میں اسلامی علوم کی، یہ قضاء کے مباحث میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ عدالت، کہ کسی شخص کی عدالت قائم ہے یا عدالت ساقط ہو چکی ہے۔ اور یہ جو علم حدیث، علم روایت ہے، اس کے اندر بھی عدالت کا لفظ آتا ہے کہ فلاں راوی کی عدالت نے، وہ عدل نہیں ہے۔ عدالت کا اگر موٹا مطلب ہم اپنے زبان میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ اس کا اعتبار ہونا، اور جس کی عدالت قائم نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس کا اعتبار قائم نہیں ہے۔ تو جب کسی کی شہادت قبول کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اعتبار اس کے ہاں قائم ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اہل زمین میں سے کچھ لوگوں کا اعتبار اللہ رب العزت کے ہاں قائم ہو۔ یہ اسی صورت میں ہے جب آپ علم، صالح علم کی تگودو کر رہے ہوں تو آپ کا شمار اس صنف میں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں منکرین پر کے خلاف ان کو حجت بنایا۔ جب اس بات کی شہادت دی جا رہی ہے اہل زمین کے لیے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو جب کسی کی شہادت دلوائی جاتی ہے تو کسی کے حق میں ہوتی ہے وہ شہادت اور کسی کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ کون ہے جس کے خلاف یہ شہادت ہے؟ مشرکین۔ تو مشرکین کے خلاف شہادت زمین پر اہل علم دیں گے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس پر معطوف کیا والملائکہ، اس پر معطوف کیا وَأُولُو الْعِلْمِ۔ معطوف جانتے ہیں یہ جس کو اور کہتے ہیں اردو میں، انگریزی میں اس کو اینڈ کہتے ہیں، تو عربی میں اس کو عطف کہتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر تھوڑا سا اس کے مابین فاصلہ کرنے کے لیے عرب یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ وہی فعل دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہا گیا ہوتا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو وشاہد الملائکہ وشاہد اولو العلم، یعنی فعل کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے ان کے مابین ایک فاصلہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے اور ایک مغایرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فعل ایک ہی بار ذکر کیا، شاہد اللہ، شاہدہ، پھر اس کے بعد اللہ، اس کے بعد والملائکۃ، اس کے بعد وَأُولُو الْعِلْمِ۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مابین قربت ہے، یعنی یہ ایک ہی فریق ہے۔ آپ حد نہیں ہو جاتی ہے کہ اللہ، ملائکہ اور اولو العلم ایک فریق ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے مقابل مشرکین ایک فریق ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ایک دلالت ملتی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ رب العزت کی شہادت بھی زمین کے اوپر دراصل زمین پر رہنے والے اصحاب علم کے ذریعے دی جائے گی۔ اب اللہ رب العزت خود تو نہیں آئے گا زمین میں، اچھا ملائکہ کو بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ یہاں پر وہ کلام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت تو ہے، فرشتوں کی بھی شہادت تو ہے، مگر انسانیت کے حق میں یہ دونوں شاہد جو ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، ان سے براہ راست مخاطب نہیں ہیں۔ تو اللہ کی شہادت اہل زمین کو پہنچانے والے دنیا میں اگر کوئی ہیں تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جو توحید کا علم رکھتے ہیں، جو لوگ لا الہ الا اللہ کی حقیقت پر محنت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ بھی سامنے نہیں ہے، مطلب ایک معنی میں اگر ہم لفظ بولے روپوش، ملائکہ بھی سامنے نہیں ہے، اور ان کا کیس یہاں پر لے کر کھڑے ہونے والے صرف اور صرف اہل علم ہیں۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے توحید کا علم رکھنے والوں کی جو شان بیان کی وہ یہ کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کو جاننا اور نہ جاننا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ اصل میں صرف ایک چیز کو کی اہمیت محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے اگر اس پر آپ غور کر لیں تو اتنا بڑا فرق ہے دو فریقوں کے ہاں جس کی حد نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں انسانیت کو تقسیم کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ کلنٹن جب انڈیا کی وہ گیا سیر پہ دورے پہ تو اس کو تاج محل دکھایا گیا، تو وہ وزٹرز بک پہ مطلب اپنے آدمی نے تاثرات لکھنے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس نے جو تاثرات لکھے تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو ہیں وہ دو ہی قسم کے ہیں، ایک وہ جنہوں نے تاج محل دیکھا ہے اور ایک وہ جنہوں نے تاج محل نہیں دیکھا ہے۔ مطلب دنیا کو تاج محل کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے، مطلب واقعہ اس کی ایکسائٹمنٹ ہے، وہ اتنا متاثر ہوا ہے، چلے مبالغہ بھی کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کو مطلب ایک چیز ہے جو اس نے کی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی کی ہی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ آیت اگر اس پر آپ غور کر لیں تو دنیا میں انسان دو ہی قسم کے ہیں، ایک وہ جو توحید کی حقیقت جانتے ہیں اور ایک وہ جو توحید کی حقیقت نہیں جانتے ہیں، ایک وہ جو بینا ہیں اور ایک وہ جو اندھے ہیں۔ تو اتنا بڑا فرق ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی حقیقت جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے مابین۔ اچھا، اس کے بعد مزید وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی کی بنیاد علم کو بنایا ہے۔ فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا ان لوگوں کے جو ایمان لانے والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے۔ تو علم کی بنیاد پر آپ کے درجات دنیا میں بھی بلند ہوتے ہیں اگر مسلمانوں کا ماحول ہو، مسلمانوں کا معاشرہ ہو، مسلمانوں کا رہن سہن ہو، تو اس میں سب سے اوپر علماء ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے، مطلب صحابہ میں یہی تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں تک آتی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیچھے جو ہیں وہ علم والے کھڑے ہوں، جو علم والے ہیں وہ نماز میں میرے قریب کھڑے ہوں۔ اس حد تک مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب علم کو فوقیت دیتے ہیں۔ اور صحابہ میں جو علم والے تھے ان کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، سب سے زیادہ احترام ہوتا تھا، اور کیونکہ یہ ایک نبوی معاشرہ تھا تو اس وجہ سے عین یہی چیز جنت کے اندر ہوگی کہ جس کا علم زیادہ ہوگا اور جس کا فہم لا الہ الا اللہ کا زیادہ ہوگا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک اور حقیقت بیان کی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ غور کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈر، وہ صحیح معنی میں ہے ہی عالم کے کرنے کی چیز، یعنی اللہ کا ڈر۔ مطلب جو جاہل آدمی ہے استغفر اللہ، وہ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کوئی معنی بھی جانتا ہے تو وہ کو بہت صحیح معنی نہیں ہوتا ہے۔ بالعموم جو مطلب وہ جیسے شیر سے ڈر گیا، جیسے مطلب وہ چیتے سے ڈر گیا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس طرح کا تھوڑی ہے کہ جیسے شیر سے ڈرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ڈر میں تو اس کی حیا بھی ہے، اس کی شرم بھی ہے،
اس کی محبت بھی، جسے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اچھا اس کے ناراض ہو جانے کا آپ کو سب سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس میں تو یہ وہ ڈر ہے جس میں غائب درجے کی محبت بھی ہے، جس میں غائب درجے کی اپنائیت بھی ہے، لگن بھی ہے، پھر اس کی صفات ہیں، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کی رحمت، اس کی حکمت، اس کی وجہ سے آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اسے ڈرتے بھی ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے جو صحیح معنی میں ڈرنے والے ہیں وہ تو وہ بندے ہیں جو علماء ہیں. تو یہ علماء ہی ہیں جو دراصل اللہ رب العزت کی خشیت اختیار کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ آپ کو خشیت تک پہنچا دیتا ہے، اور خشیت کا جو ہے، جو اللہ سے ڈر گیا صحیح معنی میں، جو بندہ اللہ رب العزت کی خشیت اختیار کر گیا، اس کا اجر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. سورۃ البینہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا کمال کی بات ہوئی ہے. کس کے لیے؟ ذالک لمن خشی ربہ، جو آدمی اپنے پروردگار سے ڈر گیا، صحیح معنی کا جو ڈرنا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اس خشیت ایک بیٹھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلب کی ایک خاص ہیئت کا نام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس کا نام ہے خشیت. وہ ایک خاص ایک کیفیت ہے، وہ ایک خاص ڈھب ہے دل کا، قلب کا، انسان کے شعور کا. اللہ رب العزت کے معاملے میں اس کو ہم نے خشیت کا نام دیا ہے. تو یہ نتیجہ ہے علم کا. تو جتنا زیادہ علم آتا ہے اللہ رب العزت کا، اللہ کو جاننے کا، جتنا زیادہ اس کے اندر ملکہ بڑھتا ہے، اسی کے بقدر وہ مادہ وہاں پر بڑھتا چلا جاتا ہے جس کا نام خشیت ہے. اور یہ خشیت پھر جو ہے آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری ہی خیر دلا دیتی ہے. تو یہ فضیلت ہوئی علم کے سبب سے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے علم اور حکمت کو جو ہے وہ کسی بھی شخص کی نیک بختی کا جو ذکر کیا ہے بطور سبب، تو فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ باقی بھی بہت کچھ ہے جس کو چاہتا ہے، مگر بطور خاص حکمت اور دانائی دیتا ہے وہ اس کو جس کو وہ چاہے. اور جس کو یہ چیز دے دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو تو بہت بڑی خیر دے دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کے بارے میں بھی فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری پرورش ہوئی ہے تو وہ دراصل علم کی صورت میں ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ فضیلت پانے کی بنیاد اللہ رب العزت کے ہاں علم ہوا ہے. آدم مٹی کا بنا ہوا گوشت پوست کی مخلوق، فرشتے نور سے بنی ہوئی شفاف مخلوق، اور پتہ نہیں کتنی صدیوں سے، کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کیے جاتے ہیں. تو اس آدم نے آنکھ کھولی ہے اور معاملہ فضیلت کے طے کرنے کا ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی سبب بنا دیتا اور کوئی بھی ذریعہ بنا دیتا کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آدم کو فضیلت دلوا دیتا ملائکہ پر. لیکن فضیلت دلوانے کی جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے دکھائی وہ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو آدم کو تعلیم دی، آدم کو علم دیا کچھ ان خاص چیزوں کا کہ جو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور جس کے آگے ملائکہ بھی جواب نہ دے سکے. تو یہ بنیاد ہوئی فضیلت دلوانے کی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 2 قصے ہیں علم کی بنیاد پر فضیلت دے کر دکھانے کی. ایک تو ہی آدم علیہ السلام کا قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم کی بنیاد پر فضیلت دی اور فوقیت دلوائی. دوسرا قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا. تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر، آپ کو پتہ ہے جب بادشاہ نے وہ خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکتا تھا تو وہاں پر یوسف علیہ السلام نے بتائی، تو یہ بنیاد بنی یوسف علیہ السلام کی فوقیت کی. اور اس کو کہا کہ آپ کو سارے کے سارے مصر کے جو اختیارات ہیں وہ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں. مطلب یہ علم ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی شان بنائی. بلکہ یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات کرتے ہیں ابن قیم. وہ کہتے ہیں کہ
دنیا جو ہے وہ ظاہری حسن و جمال پہ مرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو یوسف کا حسن و جمال تھا اس نے تو یوسف کو پھنسا دیا تھا, یاد ہے؟ حسن و جمال نے پھنسا دیا اور علم نے چھڑوا دیا. تو کہتے ہیں یہ ہے وہ جو سبق ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس سے ملتا ہے. تو اس وجہ سے مطلب لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر یہ شیمپو پاؤڈر اور صابن مطلب اسی کی مطلب تاب نہیں لاتے, وہ آپ کو لگے ہوتے ہیں وہ کمرشل, وہ ایک پر ایک دینے جو ہے مطلب یہ ہے. تو البتہ جو چیز واقعتاً کسی انسان کو انسان بناتی ہے, اس کو اعلیٰ مخلوق بناتی ہے, مٹی کی مخلوق جو ہے وہ واقعتاً عرش معلیٰ پر اس کا ذکر ہوتا ہو, ملائکہ کی مجالس میں اس کے تذکرے ہوتے ہیں, مطلب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اور آخرت میں جو ہے اس کی شان بہت عظیم ہو, تو یہ چیز کس بات کے دم سے آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو جاننے, اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنے سے آتی ہے. تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, وہ جو لا الہ الا اللہ کی شہادت کا کوئی ایک درجہ نہیں ہے. جتنا زیادہ آپ یہ علم توحید کو اور توحید سے متعلقہ علوم کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ویسے ویسے آپ کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے انبیاء کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تو ان کا جو ہے وہ علم ساتھ ان کا ذکر کیا. اب کہتے ہیں کہ مثلاً یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. تو جب یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے پورے پختگی کو پہنچے تو ہم نے اس کو حکم اور علم دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو وہ وہی وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, تو ہم نے اس کو حکم اور علم دیا. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. عیسیٰ میری نعمت کو یاد کرو جب میں نے تجھے علم دیا تھا کتاب کا اور حکمت کا. موسیٰ علیہ السلام لمبا فاصلہ طے کر کے جاتے ہیں, جس کو بخاری کی روایت میں خضر کا نام بھی دیا گیا ہے. تو یہ خضر علیہ السلام, تو ان کا جب تذکرہ کیا تو کیا فرمایا کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ایک ایسا انہوں نے وہاں پر شخص پایا جس کو ہم نے بہت زیادہ علم دے رکھا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس سے نہ صرف یہ کہ علم سیکھا بلکہ باقاعدہ اس سے درخواست کی کہ مجھے جو ہے هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آئے. اور اب پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تھا کہ لن ابرح حتى ابلغ مجمع بین البحرین او امضی حقوبا, کہ میں نہیں رکوں گا جب تک کہ مجمع البحرین تک نہ پہنچ لوں, یا پھر یہ میں برسوں کے برسوں یا عشروں کے عشروں, حقوب جو ہے, اور برسوں کے برسوں عشروں کے عشروں ہی چلتا جاؤں گا جب تک میں اس شخص کو نہ مل لوں جس سے مجھے وہ علم سیکھنا ہے. تو کہا کہ کیا میں تیری پیروی کر لوں, پیچھے تیرا شاگرد ہو جاؤں اس بنیاد پر کہ تو مجھے وہ علم سکھا دے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش رکھا ہوا ہے. اور یہ جو جزیرہ عرب میں جو مخلوق بستی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, مطلق جاہل, مطلق پسماندہ, مطلق شرک کے اندر گرفتار, تو کہا کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ اس سے کایا پلٹ گئی. چند سالوں کے بعد جزیرہ عرب میں اللہ کے اولیاء بسنے شروع ہو گئے ہیں. پوری زمین جو ہے وہ اس کے وہ امام ہیں, پورے روئے زمین کے استاد ہیں, وہ بادیہ نشین جو ہیں وہ پورے جو ہے وہ تہذیبوں کے جو ہے وہ کارساز ہیں, تہذیبوں کے کی ساخت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کہاں سے کایا پلٹ گئی. آج بھی ہم جو ہیں وہ رو رہے ہیں اپنی تعمیر نو کے لیے, اپنی جو ریوائیول کے لیے, مسلم معاشروں کو کھڑا کرنے کے لیے. بھائی صاحب اس کے علاوہ اور کون سا نسخہ ہے؟ انبیاء کیا نسخہ دیتے ہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت سکھائی جائے ایک صحیح معنی میں. اس سے ان کی پوری کایا پلٹ جاتی ہے اور چند سالوں کے بعد معاملہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ابھی ہمارا وہ بیان چل رہا ہے
وہ بے شمار شواہد ابن قیم جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ فضیلت پانا، اللہ تعالیٰ کا تقرب پانا، اس کا ذریعہ علم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔